علم آدم الاسماء کلہا، علم کی اہمیت۔ علم انسان کو عزت دیتا ہے، زینت بخشتا ہے، وہ علم دنیا کو ہو یا دین کو۔ ہمارے جو دینی حلقے ہیں نا، دینی مدارس، اس میں علم کہتے ہیں قرآن و حدیث ہے اور باقی سب فن ہے، وہ علم نہیں ہے، فنون ہے، ہوتی نہیں ہوگا۔ یہ عجب کی بات، دنیا ہو یا دین ہو، علم علم ہے۔ آپ کو قرآن سے پیش کرتا ہوں، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، فَنَّنَّاهُ، ہم نے اسے فن دیا زرہ بنانے کا، یہ علمنا ہے۔ داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے، لوہا ان کے ہاتھ میں موم بن جاتا تھا، تو اس سے جیسے عورتیں سویٹر بناتی تھی پہلے زمانے میں، تو ایسے ایسے کر کے ہاتھوں سے زرہ بنا لیتے تھے، جو پھر پہنی جاتی تھی تلوار سے بچنے کے لیے۔ تو اس کے لیے لفظ علمناہ صنعۃ لبوس لکم لتحصنکم من بأسکم، یہاں علم کا لفظ ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، یہاں علم کا لفظ آیا ہے۔ تو اس عجب سے نکلو کہ ہم علم پڑھ رہے ہیں، لوگ فن پڑھ رہے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز کا جاننا علم ہے، اور آخرت کی، دین کی، شریعت کی ہر چیز کا جاننا علم ہے۔ جیسے معدنیات بے شمار ہیں، سب معدنیات ہیں، لیکن سونے کی قیمت سب سے اعلیٰ ہے، ہیرے کی قیمت سب سے اعلیٰ ہے، سارے علوم ہیں، اور علم میں سب سے بڑا علم قرآن کا ہے اور حدیث پاک کا ہے۔ آپ بچوں سے کہتا ہوں، ہمارے ملک میں فقہ کا غلبہ ہے، فقہ۔ اب پشاور سے کراچی جاؤ تو آپ کو ہزاروں دارالافتاء ملیں گے، اور تخصص فی الافتاء، فتوے کا کورس ہو رہا ہے، فتوے کا کورس ہو رہا ہے۔ پشاور سے کراچی تک آپ کو ایک مدرسہ نہیں ملے گا جہاں قرآن کے حسن و جمال کو بتایا جا رہا ہو، سیرت کے حسن و جمال کو بتایا جا رہا ہو۔ تخصص فی الحدیث بے نہ تو ضعیف کے لحاظ سے، اور صحیح کے لحاظ سے، اور سند کے لحاظ سے، اور متون کے لحاظ سے، کوئی حدیث اپنی ذات میں اس کے حسن کو کیسے اجاگر کیا جائے، یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ تو علم صرف و نحو و بلاغت، بلاغی نکات نہیں، علم تو قرآن و حدیث ہے۔ قرآن سے جڑو، حدیث سے جڑو۔ اگر آپ کے بچے کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، انہیں علم کا شوقین بناؤ، انہیں ڈگری کا شوقین نہ بن۔ ماں باپ کو بھی کہتے ہیں ڈگری لگ جائے، نوکری لگ جائے، بس ٹھیک ہے۔ کوئی ریسرچ ہمارے ڈاکٹروں نے آج تک نہیں کی، کوئی ریسرچ، کوئی جو وہاں سے چھپ کے آتا ہے وہی آگے سنانا شروع کرتا۔ پہلا ہارٹ اٹیک مجھے ہوا 2010، مکھن نہیں کھاونا، جو نہیں کھاونا جی، ریڈ میٹ نہیں کھاونا، اے نہیں کھاونا، او نہیں کھاونا، کولیسٹرول بچ جائے گا۔ اب انجائنا ہوا، شکر ہے اٹیک نہیں ہوا۔ دوسرا پڑا، مکھن بھی کھا سکتے ہو، گھی بھی کھا سکتے ہو، انڈا بھی کھا، کیوں کہ ادھر سے ریسرچ تبدیل ہو گئی ہے کہ اس سے کولیسٹرول نہیں بڑھتا۔ میں کہ تجھے صرف فیصد آنا سے بیٹھے ہوئے، ہمارے اندر ریسرچ ختم ہو گیا۔ سائنس، علم تو ایک اللہ کا عطیہ ہے۔ کوریا والوں نے انگریزی سیکھی تھی، علم سیکھا۔ جاپان والوں نے انگریزی سیکھی، علم سیکھا۔ چائنا والوں نے انگریزی سیکھی، علم سیکھا، اپنی نسل کو اس پہ قربان کیا ہے، تو دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ہماری ہر شے باہر سے آئی۔ ہمارا بڑا پڑھا لکھا ہوا جو باہر سے پڑھ کے آئے، وہاں بھی جیلی ڈگریاں مل جاتی، اتنے کوئی جبریل بیٹھے ہیں، فرشتے، انسان بیٹھے ہیں، ہر جگہ جیلی ڈگریاں ملتی ہیں۔ تو مجھے درد یہ ہے کہ مسلم امت ایسے سوئی پڑی ہے کہ بس پکی پکائی لب جائے۔ میں گیا ایک دفعہ ایک عرب ملک، تو وہاں ایک سائنسدان تھے بنگلہ دیش کے، وہ آئے تھے، امریکہ میں رہتے تھے، تو انہوں نے وہاں سے ان کو ہائر کیا کہ ہمارے بچوں کو آپ ذرا کچھ سائنس پڑھا دیں، لیزر ٹیکنالوجی، آج کی جدید ٹیکنالوجی کا۔ میں نے کہا چلو میں عربوں کی خدمت کر دوں، تو میں وہاں سے سب کچھ چھوڑ کے ادھر آیا۔
2 سال بعد ملاقات ہوئی تو کہنے کہ میں واپس جا رہا ہوں. کیوں؟ کہنے لگا ان کو پڑھنے کا شوق ہے نہیں. یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بہت پیسہ، ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی. واپس چلے گئے. تو چونکہ بہت سے لوگ جڑے ہوئے ہیں کیمرے کے ساتھ، آپ تو مدرسے کے بچے بیٹھے ہو، تو آپ کے لحاظ سے بات یہ ہے کہ صرف فقہ میں گم نہ ہو جاؤ. یہ خشک عبارات کا نام دین ہے ہی نہیں. خوبصورت جو دل کو ہلاتا، جو دل کے تاروں پہ چھڑ کر سارے وجود کو جھنجھنا دے اور روح کو تڑپا دے اور دل کو گرما دے، وہ ہے قرآن. اور یہ فرض، یہ واجب، یہ حیض، یہ نفاس، اس نے ایمان بنتا ہے. وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون. وہی ہائے ہائے کیوں ہو گئی؟ کیوں ہائے ہائے ہو گئی؟ کانہن الیاقوت والمرجان کواعب اتراب. ارے پاگلو، تمہیں قرآن کا ذوق ہی کوئی نہیں. تخصص کرنا ہے جی کس میں؟ فقہ میں تخصص کرنا. میں فقہ کی نفی نہیں، فقہ کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے، لیکن جس چشمے سے فقہ نکلا ہے اس کو تو ہم نے سوکھا کر دیا. کیا میرا رب ذوق سے بولتا ہے اور کس خوبصورت انداز میں بولتا ہے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما. کیا رب ہلا کے رکھ دیتا ہے. لیکن تم مولویوں پہ نہ جنت کا اثر ہوتا ہے نہ دوزخ کا اثر ہوتا ہے. تو بہت سی مخلوق جڑی ہوئی ہے بچوں کے ساتھ. دنیا کا علم ہو تو علم والے بنو. وہاں سے تھیسس آ گیا کہ جی اب دل کا مریض بھی انڈا کھا سکتا ہے، اب مکھن کھا سکتا ہے کہ چونکہ اس سے کولیسٹرول نہیں بنتا. تو اتنے سال لوگوں کا بیڑا بوڑے جے بیچارے ترس ترس کے وہ مر گئے. ان کی فیسیں چلتی رہیں، ان کے کلینک چلتے رہیں، ان کی یہی ڈاکٹری. میں صرف ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں، زندگی کے ہر شعبے میں ہم علم حاصل نہیں کر رہے. اور انسان کو عظمت علم سے ملی ہے. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم تعلمون قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا آدم انبئهم باسمائهم فلما انباهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم ما لا تعلمون. اللہ نے فرشتوں کو کیوں جھکایا آدم کے سامنے؟ نمازیں تھیں ان کے پاس اس وقت، روزے تھے، حج، علم. اور علم دین دنیا کو دونوں، الاسماء کلھا، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، باٹنی بھی، شریعت بھی، فقہ بھی، مالکی، حنبلی، حنفی، سارے سب کچھ میرے رب نے آدم پہ فیضان کیا. تو پورے 7 آسمان کے فرشتوں کو سجدے میں ڈال دیا. علم ایسی طاقت. علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو، سہ سہ وریاں کرے عبادت روے اللہ کو لو بیگانہ ہو. آج جو جتنا جاہل ہے اتنا ہی بڑا بزرگ ہے. میں سینٹرل ماڈل اسکول پڑھتا تھا تو داتا دربار رحمۃ اللہ علیہ بالکل قریب تھے، گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، تو ہم وہاں جمعہ پڑھنے چلے جاتے تھے. کبھی کبھی شوق آ جاتا چلیے جمعہ پڑھیے. وہ کوئی پابندی جمعے کی بھی نہیں تھی. ہاں جب وہ امتحان قریب ہوتے تھے پھر نمازاں میں تھے، جمعے میں تھے، دعاؤں میں، کیونکہ مجھے تو پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا تھا. تو مجھے دیکھو میں جو ہے نا، اچھا میرا حافظہ اچھا تھا، شکر ہے اللہ کا. میں کتاب لے کے بیٹھتا، یا اللہ یا اللہ کل پیپر ہے، کیمسٹری دی کتاب ہے، مجھے تو کچھ آتا نہیں.
تو مہربانی کر میں جہاں سے کھولوں نا کل پیپر وہیں سے آ جائے، بسم اللہ الرحمن، اور پھر میں 10-15 صفحے ادھر پڑھ لیتا، 10-15 صفحے ادھر پڑھ لیتا، یہ کام 15-20 دفعہ کرتا، میں اچھے نمبروں سے پاس۔ 8ویں جماعت میں نا سینٹرم ماڈل جیسے اسکول میں سیکنڈ آیا، تو اب میرے ٹیچر خوش ہونے کی بجائے میرا کان پکڑ کے ناراض ہو رہا ہے، تو پڑھتا تو ہے نہیں تو سیکنڈ کے میں آ گیا۔ علم ایک ذوق ہے۔ یہ تھا نا آئنسٹائن جس نے ایٹم بم بنایا، کم وقت انسانیت تباہ کرتا، یہ پڑھ رہا تھا تو اس کی بیوی نے آ کے کھانا رکھا، یہ جرمن تھا، پھر منتقل ہو گیا تھا کیلیفورنیا، ہیوسٹن، تو یہ پڑھ رہا تھا، تو ایک طرف پڑا تھا گلدستہ، تو اس کی بیوی نے آ کے کھانا رکھا، کہ یہ کھانا کھا لو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے رکھ دو میں کھا لیتا ہوں، تو کتاب دیکھتے دیکھتے ہاتھ بڑھا کے کھاتا بھی رہا اور پڑھتا بھی رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد بیوی آئی تو اس نے کہا تو نے کھانا نہیں کھایا؟ کہا میں نے تو کھا لیا۔ کہ یہ دیکھو ایسے ہی پڑھا، اس نے دیکھا تو کھانا، تو کہا پھر میں نے کیا کھایا ہے؟ سامنے گلدستہ تھا وہ سارا کھا گیا تھا اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو میں پڑھتے پڑھتے پیچھے گوشت کی خوشبو آتی ہے، مڑ کے دیکھنا شروع کر دیتا، تمہیں خاک علم آئے۔ والدین سے کہتا ہوں اب یہ A+ اور A اور B اور C اور O لیول A لیول یہ کوئی علم نہیں ہے۔ علم عقل کو بیدار کرتا ہے، سمجھ کو، وہ علم پاکستان میں ہے، پوری امت میں کوئی نہیں۔ اندھا دھن تقلید آ رہی ہے، جو وہاں سے آ جاتا ہے اس کو اپلائی کر دیتے۔ تو بچوں، مجھے پتہ ہے ہماری تعلیمی ادارے صرف کاروباری ادارے ہیں، ان میں تعلیم نام کی کوئی شے نہیں، صرف کاروبار ہے۔ لیکن میں صحیح بات تو بتاؤں کہ ہم علم سے خالی ہیں، ہماری نسل علم سے خالی ہے، صرف ڈگری کا چکر ہے کہ ڈگری لگ جائے جی میں مرضی لگ جائے۔ تو جو قومیں علم میں فقیر ہوتی ہیں وہ سر اٹھا کے نہیں چل سکتی۔ یورپ ذلت کی پستیوں میں تھا اور 3 صدی انہوں نے اپنی نسلوں کو کھپایا، اور آج وہ دنیا پہ راج کر رہے ہیں اپنے علم کی طاقت سے، اور ہم صرف پیسے کے چکر میں، پستی کے انتہا میں، سوائے اپنے پیٹ کے کچھ نظر ہی نہیں آتا کہ کچھ قوم کو دے کے جائیں، کچھ انسانیت کو دے کے جائیں۔ نیوٹن کی جس دن شادی تھی، نیوٹن 1747 میں مرا ہے، جس دن اس کی شادی تھی اپنی لیبارٹری میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس کا دوست آیا، شادی پہ نہیں چلنا؟ کہنے لگا کس کی؟ کہا تمہاری؟ کہ میری؟ کہا تمہاری ہے شادی؟ کہ اچھا مجھے تو یاد ہی کوئی، تم شادی سے 1 سال پہلے غائب ہو جاتے، بن کے میرا پروانہ آئے گا اکبر خانہ، اسی کے خیالوں میں گم رہتے ہو۔ دغا دغا وئی وئی پٹھان بولتے ہیں۔ بچوں علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جو ہونا چاہیے وہ بتا دیا، مجھے پتہ ہو نہیں رہا، باقی اللہ مالک۔ پیس ٹرسٹ، تعلیم سے دنیا میں مثبت تبدیلی۔ 1998 سے قائم شدہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ادارہ جامعۃ الحسنین گزشتہ 20 سال سے اپنے طرز تعلیم اور جدید نصاب سے سینکڑوں تشنگان علم و تربیت کو سیراب کر چکا ہے۔ زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کو تعلیم کے لیے مختص کریں۔ تعلیم کے لیے آپ کا تعاون معاشرے کی قسمت بدل سکتا ہے۔